روزے کے بارے میں فرمایا ہم کچھ نہیں بتاتے، میں دوں گا آپ کے ساتھ. یعنی اس کا مقام، اس کی خصوصیت، اس کے اجر کی حیثیت جو بیان میں آ ہی نہیں سکتی. ہم اگر بیان کریں تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی وہ چیز. ایسی جزا دوں گا اس روزے کی. تو یہ جو ہے کہ میں دوں گا، یہ مقام روزے کا، یہ اس کے انوار، یہ برکات، یہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان کا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو، اس معنی میں کہ کھانے پینے سے اگر اجتناب ہے تو حرام سے بھی اجتناب. اور دیکھو جب روزہ رکھتے ہو الحمدللہ تو سخت گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے، پیاس کی وجہ سے حالت میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں چلے گئے، تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی اس میں رکھا ہوا ہے اور دل مچل رہا ہے کہ آدمی ٹھنڈا پانی پی لے. پیتے ہو؟ نہیں. حالانکہ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اگر پی کے ایک گلاس اور پھر باہر نکل جاؤ کسی کو پتا بھی نہ چلے کانوں کان کیا ہوا. لیکن نہیں پیتے. کیوں؟ اس لیے نہیں پیتے کہ جس کے لیے رکھا تھا روزہ وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے لیے روزہ رکھا ہے تو خواہ وہ تنہائی ہو یا مجمع ہو، سب برابر ہو گئے روزے کے اندر. تو بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم اور حرام کاموں کے اندر بھی یہی سوچ لو کہ دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے اور دل میں تمنا اور امنگ پیدا ہو رہی ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ جل جلالہ کا خیال آیا، اس کی خشیت دل میں پیدا ہوئی اور اس نے روکا. بس یہ چاہتے ہیں تم سے کہ ایسے بن جاؤ. پھر دیکھو جب یہ ایسے بن گئے تو کہتے میں جزا دوں گا اور میں اس کے وہ انوار و برکات دکھاؤں گا دنیا اور آخرت میں، تو اس کی نظیر تم نے نہیں دیکھی ہو، اس کے تصور تم کر نہیں سکتے. بس یہ کر لو، پھر جو چاہو کرو، پھر جو چاہو کرو. صبح کو کھاؤ، شام کو کھاؤ، رات کو سو، آرام کرو، جو چاہو کرو، لیکن اس کا اہتمام کرو. تو روزے کی روح ذرا حقیقت یہ ہے تقویٰ، گناہوں سے پرہیز کا اہتمام. اللہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی یہ روزے میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ افطار سحری میں بھی آدمی ذرا کم کھائے، پورا اچھی طرح نہ کھائے، کچھ ذرا بھوک چھوڑ کے کھائے، کچھ خوراک کی مقدار میں کمی کر. تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ میاں ایسا کیا روزہ ہوا کہ تم نے دوپہر کا کھانا چھوڑا لیکن سحری افطار میں سب نفع ٹوٹا برابر کر لیا. سحری اتنی کھائی، افطار میں اتنا کھایا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے سب برابر ہو گیا، نفع ٹوٹا برابر ہو گیا سحری اور افطار کا. تو کہتے ہیں کہ سحری اتنی کھائی، افطار میں اتنا کھایا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے سب برابر ہو گیا، نفع ٹوٹا برابر ہو گیا سحری اور افطار کا. تو کہتے ہیں کہ پھر روزے کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ روزے سے تو مقصود یہ تھا کہ ذرا نفس کی کچھ تربیت ہوتی اور اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا تو کم کھانے سے ہوتا. وہ تم نے سب نفع ٹوٹا برابر کر کے اپنا ٹوٹل پورا کر لیا ساری افطاری کا ملا دیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ساری افطاری میں بھی کم کھاؤ. مگر قربان جائیے ہمارے حضرت جو علماء سبحانہ خانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرما گئے. فرمان لیں کہ بھائی یہ اپنے اپنے مذاق کی بات ہے، میرے نزدیک تو یہ مذاق صحیح نہیں. میرے نزدیک تو مذاق یہ صحیح ہے کہ دیکھو بھائی بہت زیادہ کھانا تو عام حالات میں بھی اچھی بات نہیں ہے، روزہ ہو کہ نہ ہو، لیکن روزے کی وجہ سے سحری اور افطاری کے کھانے میں کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں. خوب کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، افطاری میں بھی کھاؤ، کم کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ جتنا معقول طریقے سے کھا سکتے ہو اتنا کھا لو، اس کی وجہ سے کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پہلے میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دین کا سارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا حکم مانتا ہے کہ نہیں. تو جب حکم کھا کے رک جاؤ، رک گئے. جب حکم ہوا کہ کھاؤ تو اب کھانا ہی ان کا منشا ہے. ان کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ کھائے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ تو کہتے ہیں کیوں تما قاہت جمن سلطان دی خاک پر کے قناعت باد دی. اگر وہی چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کھائیں تو پھر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کھائیں، یہ نہیں کہ اس میں کمی کرنے کی ضرورت. اور ایک بڑے مزے کی بات ہم نے لکھی ہے
کہ بھائی تم نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ مشاہدہ ہے کہ کتنا ہی غریب سے غریب آدمی ہو، رمضان کے دنوں میں اس کے دسترخوان پر رونق نظر آئے گی جو عام دنوں میں اتنی نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کا رزق اس دنوں میں بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے کہ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا رہے ہیں، اس مہینے میں تمہارا رزق کھائیں گے بعد میں جا کے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رزق بڑھایا تو اسی مہینے کے اندر اگر آدمی زیادہ کھائے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ. بس اتنا فرق ہے کہ جب ہم کہیں تو کھاؤ، جب ہم کہتے ہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. بس یہ ہے سارا فلسفہ روزے کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو جلدی افطار کرو، دیر مت کرو. افطار میں بلا وجہ دیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور جلدی افطار کرنا کہ ادھر غروب ہوا ادھر یوں ہی غروب ہونے کا یقین ہوا فوراً کوئی نہ کوئی چیز کھا کے آدمی افطار کر لے، یہ مستحب ہے. جلدی افطار کر. کیوں بھائی عجیب معاملہ. ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ ہرگز ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے. ابھی تو اتنی پابندی تھی کہ ایک چنا بھی منہ میں نہ جائے اور ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے، اور ادھر آفتاب غروب ہوا کہ جلدی کھاؤ. اب دیر کرنا گناہ ہے بلا وجہ. کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک ہمارا حکم تھا کہ رکے رہو تو اس وقت تک تمہارے لیے رکنا فرض تھا. ایک چنا بھی کھا لیتے تو سارا روزہ گیا. اور جب ہمارا حکم یہ ہوا کہ کھاؤ تو اب تاخیر کرنے میں گناہ ہے. اب اتباع یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو کھاؤ. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھو اور کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کی ناقدری ہوگی اگر تم نے دیکھ لیا. یا یوں کہہ لو کہ اپنی طرف سے تم نے روزے کی مقدار میں اضافہ کر لیا، جو اللہ کی مقرر کی مقدار تھی وہ بڑھا دی. اس واسطے تاخیر ضروری ہے، تاخیر جائز ہے. ادھر شہری میں فرمایا کہ جتنا ہو سکے آخر وقت تک کھاؤ، آخر وقت میں کھاؤ. جب بعض لوگ جلدی سحری کھا کے سو جاتے ہیں آخر سب میں نہیں کھاتے، وہ خلاف سنت ہے. سحری کو فرمایا کہ سحری کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ فلاح ہے. حدیث میں سحری کے لیے فلاح کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ خود سحری کھانا باعث اجر و ثواب ہے. بے سحری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں جتنا سحری کھا کے روزہ رکھنا. جتنا سحری کھا کے روزہ رکھنا ثواب ہے، بے سحری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا حکم ہے کہ کھاؤ. اگر دل بھی نہیں چاہ رہا ایک گھونٹ پانی پی لو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اور کچھ نہیں تو ایک کھجور کھا لے، وہ بھی کچھ نہیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لے، اسی سے سحری کرنی ہے. لیکن سحری کے وقت میں کچھ کھاؤ ضرور. کیوں؟ اس واسطے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو اب کھانا بہتر ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی عجیب فہم عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بھائی روزے میں سحری میں اور افطار میں کم کھانے کا اہتمام کرو. نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ. ہاں بہت زیادہ کھانا ہر حال میں منع ہے، اس میں بھی منع ہے، لیکن جتنا ضرورت کے مطابق ہے وہ کھاؤ، اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس چیز میں کمی کرو وہ ہے فضولیات، وہ ہے گناہ. یہ گناہ سے بچو کہ دل میں کوئی گناہ پیدا. خاص طور سے بھائی یہ غیبت کا گناہ جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، یہ جہاں دو چار آدمی بیٹھے کچھ نہ کچھ غیبت نکل آئی، کم از کم اس کا تو اہتمام کر لے کہ اس سے بچے رمضان. ارے بھائی جب جائز حلال کھانا چھوڑ رکھا ہے تو مردار بھائی کا گوشت کیسے کھاؤ گے؟ غیبت کو کہا گیا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، وہ کیسے کھاؤ رمضان میں؟ وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے اس کا اہتمام کرو. تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی انوار و برکات عطا فرماتے ہیں اس روزے کے. تو پہلا عمل رمضان کا وہ ہے روزہ. روزے کا مناسب ڈھنگ سے رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. دوسرا عمل جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ ہے تراویح. تراویح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے جو اس امت کو عطا فرمایا گیا رمضان کا، کہ
20 رکعتیں ہمارے دن میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی. تو یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس کو پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی رمضان کے شعائر میں سے ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض کیا ہے، میں نے اس مہینے کے اندر تمہارا رات کو کھڑا رہنا سنت قرار دیا. یعنی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس کا اہتمام. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ تراویح بھی بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جانتے ہو کہ کیا ہے تراویح؟ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر روز 40 مقامات قرب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کرتا. کیوں؟ 20 رکعتیں ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 40 سجدے ہوتے ہیں. یہ 40 سجدے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے جا رہے ہیں. اور سجدہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اعلیٰ ذریعہ کوئی اور نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. سب سے زیادہ قرب کا درجہ سجدے کا ہے. اور یہی نقطہ ہے اس میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مقام قرب عطا ہوا جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں مل سکا. حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے. وہ مقام قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے یہ مقام قرب عطا فرما دیا، میری امت کو کیسے حاصل ہو؟ تو وہاں سے واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا 5 نمازوں کا کہ آپ کو معراج تو ہم نے اس طرح عطا کر دی اور آپ کے امتیوں کے لیے یہ طریقہ بھیج رہے ہیں کہ 5 وقت وہ سجدہ کریں گے تو ان کی معراج یہاں پر حاصل ہو جائے گی. اسے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج. کہ جب یہ سجدے میں سر رکھ دیں گے ہماری بارگاہ کے اندر تو ان کو اپنی ظرف اپنی بساط کے مطابق ہمارے قرب کا مقام حاصل ہوگا. اس واسطے ہمارے حضرت مجذوب صاحب رضی اللہ عنہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا اچھا شعر انہوں نے فرمایا کہ جو اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سر جھک گیا، اس کے آستانے پر یہ پیشانی ٹک گئی تو یہ زمین بھی آسمان بن گئی اور وہ مقام قرب حاصل ہوا جو اس کائنات میں اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں. اللہ. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے عجیب درجے کے بزرگ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے. ہمارے حضرت اکمل امت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے. تو کچھ مجذوب صفت بزرگ تھے. تو جب حضرت پہنچے تو تھوڑی دیر باتیں کی تو اس کے بعد چپکے سے کان میں کہا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سجدے کی لذت عطا فرما دے، سجدے کا کیف عطا فرما دے تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے سجدہ. وہ کہتے ہیں سجدے کی لذت سب سے زیادہ قرب اس میں حاصل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمیں آپ کو کیا پتا کہ یہ سجدے کے اندر کیا لذت ہے، کیا کیف ہے، کیا اس کا نور ہے اور کیا اس کی برکات ہے. بہرحال پھر بھی اس کو ناقص نہ سمجھو، اس کو بیکار نہ سمجھو، اس کی ناقدری نہ کرو. یہ بھی بڑی نعمت ہے.
دھیان سے بے دھیان سے جس طرح بھی ہو رہا ہے یہ پیشانی دکھ رہی ہے اس بارگاہ کے اندر، یہ بھی معمولی دولت نہیں ہے. ہمیں اس کے عظمت کا احساس ہو کہ نہ ہو، یہ ان کا کرم ہے کہ عطا فرما رکھا ہے یہ مقام قرب. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، جب اس آستانے کے نسبت والا یہ سجدہ ہو گیا تو نعمت ہے. باقی یہ کہ ہمیں احساس نہیں، ہمارا احساس خراب، ہمارا شعور خراب، بے حس لوگ، اس لیے اس کی عظمت کا، اس کی لذت کا، اس کے کیف کا احساس نہیں ہوتا. لیکن ہے تو یہ سجدہ اسی بارگاہ کا، ہمیں احساس ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا ہو، لیکن ہے تو اسی بارگاہ. ایک چھوٹے سے بچہ ہے، نادان، کچھ نہیں جانتا، اس کو سونے کی اشرفیاں دی جا رہی ہیں. جی سونے کی اشرفیاں دی، وہ کچھ نہیں جانتا یہ کیا ہے یہ. لیکن اگر وہ اٹھا کے اس کی تجوری میں رکھی جا رہی ہیں، جمع تو ہو رہی ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا خزانہ مل رہا ہے، لیکن ہے تو اس کی. تو اسی طرح ہمارے انشاءاللہ یہ سجدہ اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کا شعور نہیں، لیکن ہے تو وہی دولت جو اس بارگاہ سے ملا کرتی ہے اور اس کو نسبت اسی بارگاہ سے. تو انشاءاللہ یہ بیکار نہیں. تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی عام دنوں کے اندر عطا فرماتے ہیں، رمضان میں ہر روز 40 سجدے، مزید 40 حضوریاں، 40 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کا موقع، 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا. ہمارے سماج میں معمولی بات نہ سمجھو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ہر روز اس کو 40 مقامات قرب میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے تراویح کو یہ نہ سمجھو کہ یہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، واقعی فرض نہیں، واقعی واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کو معمولی چیز سمجھ کر نہ چھوڑو، اس کا اہتمام. فرما دیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے خاطر تراویح مکمل کرے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اسے سارے گناہ اس کی مغفرت کر دیا جائے. تو اس کا اہتمام. اور اس میں بھی جو مناسب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ختم قرآن پورا کیا جائے، پورا قرآن کریم ختم کیا. اس میں ایک تراویح ایک جگہ پڑھ لی، دوسری جگہ پڑھ لی، ترتیب کا خیال نہ رہا، پورا قرآن ختم نہ ہوا، تراویح تو ادا ہو گئی، لیکن ختم قرآن کے انوار و برکات حاصل نہ ہوئے. اس واسطے بہتر یہ ہے کہ تراویح جب ایک جگہ شروع کرو تو ختم قرآن تک وہاں مکمل کرو، تاکہ بیچ میں کوئی انقطاع پیش نہ آئے. یہ تراویح اور اس کا یہ اہتمام. تیسری چیز اس ماہ کے اندر خاص طور پر جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت. تلاوت قرآن کریم اس کو رمضان کے مہینے سے خصوصی نسبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یعنی بیت عزت سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اس رمضان کے مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے ساتھ خصوصی نسبت دی ہے قرآن کریم کی. اور اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے، اور جس سال وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور کیا جبریل امین علیہ السلام کو پورے قرآن کا. تو قرآن کو بڑی خاص نسبت ہے. اس میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام عام دنوں کے مقابلے. اللہ، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، روزانہ ایک قرآن شریف دن میں، ایک قرآن شریف رات میں. تو 30 دونی 60 اور ایک تراویح. تو اس طرح 61 قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.
اور جانتے ہو امام حنیفہ کون ہے؟ وہ فقیہ اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کا کے مسائل ساری دنیا کو فیضیاب کیا اپنے فقہی مسائل سے. اور ایسے خالی مولی نہیں بیٹھے رہتے تھے، بہت بڑی تجارتیں پھیلی ہوئی تھی ان کی، بڑے تاجر بھی تھے، فقیر بھی تھے، لیکن ایک قرآن دن میں ختم ہو رہا ہے، ایک رات میں ختم. اندازہ لگائیے اس طرح رمضان گزار. چلو کہہ دو کہ یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دوسری صدی کے آدمی ہیں، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 100 سال گزرے، تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے، یختم القرآن کل لیلۃ، ہر رات ایک قرآن ختم کرتے. اور ایک قرآن روزانہ ختم کرنے والے تو آج بھی بہت ہیں الحمدللہ، خود ان آنکھوں نے دیکھے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی ہیں جو ایک قرآن مجید روزانہ ختم کر لیتے ہیں رمضان مبارک. اچھا بھائی اتنا نہ کرو، کچھ کم کر لو، 2 دن میں کر لو، 3 دن میں کر لو، 4 دن میں کر لو، ہفتے میں کرو، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ قرآن مجید کی تلاوت. اور بھائی اس میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جن حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت جنہوں نے باقاعدہ تجوید کے ساتھ نہیں سیکھی ہے، جس سے مخارج کے ساتھ صحیح ادا ہو سکے، تو بھائی وہ تھوڑا وقت رمضان میں اپنے حروف کے صحیح کرنے پر بھی لگا جائے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کون سا حرف کس طرح پڑھا جائے، یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یہ میں سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ اگر اس میں غلط پڑتا ہے تو گناہگار ہے ساری عمر. اس واسطے کسی سے کچھ تھوڑا وقت نکال کے دیکھ اندازہ کروا لو کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں کہ نہیں، اگر نہیں ٹھیک پڑھتا تو اس کو ٹھیک کرنے کی پوری اہتمام کے ساتھ کوشش کرو. یہ وقت اس میں تو قرآن کریم کی تلاوت یہ تیسرا بڑا عمل ہے جس کا اہتمام رمضان کے اندر کرنا چاہیے. چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے سال اتنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے جتنا رمضان میں فرمایا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانا یکون اجود من الریح المرسلہ، کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام دنوں میں بھی آپ کے پاس کوئی پیسے رہتے تو تھے نہیں، جو بھی آیا خرچ ہو گیا، لیکن رمضان میں تو بس ایک دفتر کھلا ہوا ہوتا تھا سخاوت کا، صدقہ خیرات کارہائے خیر، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس کا اہتمام کیا جائے. زکوٰۃ جن لوگوں کو اس مہینے کے اندر سال پورا ہو جاتا ہو، بہتر ہے کہ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں. ضروری نہیں، مگر جیسا باتوں میں سمجھ رکھا کہ زکوٰۃ ہمیشہ رمضانی میں ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں. ہر شخص کا الگ سال ہوتا ہے، اس سال کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر اس دنوں میں دے دے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں ایک فرض اگر ادا کیا جائے تو 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک نفل ادا کیا جائے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے. لہذا اس دنوں میں جتنا بھی انسان اس کا اہتمام کر لے تو صدقہ خیرات. پانچویں چیز بھائی اس میں ہے جس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ شہر المواسات ہے، یہ باہمی غمخاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا، غمخاری کا مہینہ ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے مواقع تلاش کرو جہاں اپنے کسی بھائی بہن کی مدد کی جا سکے، جانی، مالی، زبانی، جس طرح ممکن ہو اس کی مدد کی جا سکے. یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غمخاری کا. اور یہ بھی فرما دیا کہ مواساتی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، غصہ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو. اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو پی جاؤ، تحمل سے کام لو. اور اگر کوئی لڑنا بھی چاہے تو کہہ دو کہ اتنی صائم میرا روزہ ہے.
اس کا اہتمام کریں. اور بھائی اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس یوں تو ہر وقت ہی چاہیے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کہ اپنی ذات سے کسی بھی فرد بشر کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. کسی بھی شخص کو اپنے ذات سے تکلیف نہ جانی، نہ مالی، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ نفسانی، کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے. اس کا اہتمام اس رمضان میں خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مواصلات کا مہینہ ہے. اور بھائی آخر میں یہ بات میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں کہ بھائی صحیح معنی میں اگر پوچھو تو یہ مہینہ در حقیقت دعا کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے. وہ کہتے ہیں، وہ تو یہ فرماتے تھے میرے حضرت کہ میاں کچھ اور عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن دعا کرتے رہو سارے مہینے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر تمہاری دعائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے دعائیں کرو خوب جتنی ہو سکے. میرے حضرت یہ فرماتے تھے کہ اصل میں دعا لگنے نے ایک عجیب طریقہ رکھا ہے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا. جتنی دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی تعلق قوی ہوگا، اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا. تو دعائیں مانگو. میرے حضرت کا معمول بھی یہ تھا، اور ہم لوگوں اپنے متعلقین کو، ہم لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کرتے تھے کہ بہتر یہ ہے اگر موقع ہو کسی کے پاس کہ عصر کی نماز میں چلا جائے مسجد اعتکاف کی نیت سے، کہ جب تک رہوں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں مغرب تک، اور وہاں جا کر نماز عصر کے بعد کچھ تلاوت کر لو، کچھ تسبیح پڑھ لو، پھر کچھ مناجات مقبول پڑھ لو، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر افطار تک بس دعا کرتے رہو، جو دعا دل میں آئے وہ کرتے رہو مستقل، تاکہ جب دن گزرے افطار کا وقت آئے تو دعا کی حالت میں دن ختم ہو. اس طرح دعا کرتے رہو. تو فرماتے ہیں کہ وہ ویسے بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان کے اندر ایک مسکنت آ جاتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس وقت کی دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں. تو اس واسطے یہ کام کر لیا کرو، حضرت یہ فرما دیتے. اور حضرت کا ساری عمر معمول بھی یہی رہا، ایک کھجور لے کے چلے جاتے تھے وہاں، اور اپنا مغرب تک وہاں بیٹھے ہیں، پھر افطار ہو گئی، کھجور سے افطار کر لیا، پھر وہی نماز پڑھ کے پھر واپس گھر میں تشریف لایا کرتے. اگر کوئی اس پر عمل کر سکے تو بہت اچھا، ورنہ بھائی دعا کا جس وقت بھی چلتے پھرتے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. شہری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے. عام دنوں میں اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ زمانہ اس کے لیے بہترین ہے. تہجد میں شہری میں تو آدمی اٹھتا ہی ہے، ذرا سا پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور اس میں کچھ تہجد کی نیت سے رکعتیں پڑھ لے. 8 رکعتیں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. 8 رکعتیں پڑھ لے اور خوب دعا کرے. بس اس طرح اس رمضان کو اگر گزارا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے سارے انوار و برکات وہ عطا فرمائیں. ارے یہ مہینہ تو دیا ہے، لایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی رحمت نوازنا چاہتا ہے. لایا ہی اس لیے جا رہا ہے، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، یہ کرو گے تو اتنا دیں گے، یہ کرو گے تو اتنا دیں گے، یہ کریں گے تو بے شمار فضائل کا دروازہ دفتر کھلا ہوا ہے. تو جب ان کی رحمت نوازنا چاہتی ہے تو صرف ذرا سے بندے کی توجہ کی بات ہے. اگر یہ توجہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی یہ رحمتیں حصے میں آئیں گی، ضرور آئیں گی انشاءاللہ. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بدگمانی مت کیا کرو اللہ میاں کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے کہ اللہ میاں کے ساتھ بدگمانی مت کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں نوازنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اس لیے بھیج رہے ہیں. اور یہ امید رکھ کر شروع کرو، اور ذرا سی توجہ اور ہمت سے یہ کام کر لو جو بیان کیے گئے، پھر دیکھو کہ انشاءاللہ کیا سے کیا ہوگا. رمضان کا مہینہ جب جائے گا تو انشاءاللہ نواز کر جائے گا، انشاءاللہ رحمتوں کی بارش برسا کر جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، یہ رکھنی چاہیے، اور امید ہے اللہ کی رحمت. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین.
یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaat@digicom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. روزے کے بارے میں فرمایا ہم کچھ نہیں بتاتے، میں دوں گا آپ کے ساتھ.